بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں یا پچھلے سبق میں ہم نے 13واں مخرج کتب کے لحاظ سے جو 13واں مخرج بنتا ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا، پڑھ لیا۔ جو ضا اور ذال اور ثا کا مخرج تھا، ضا، ذال اور ثا کا مخرج 13واں مخرج تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اگلا مخرج 14واں مخرج جو صاد، زا اور سین کا مخرج ہے، صاد، زا اور سین کا مخرج، ان تینوں کا مخرج جو ہے وہ ہے زبان کی نوک۔ جب ثنایا سفلا، ہم نے دانتوں کے ناموں میں سے ایک ثنایا کا پڑھا تھا، تو ثنایا میں سے پھر ثنایا کے دو نام تھے، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، یعنی بالکل سامنے جو چار دانت ہے، دو اوپر ہے اور دو نیچے ہیں، تو دو اوپر والوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نیچے والے جبڑے میں سے جو حروف کی ادائیگی میں جو دانت کام آتے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ثنایا سفلا کے دو دانت ہیں جو حروف کی ادائیگی میں کام آتے ہیں، اور وہ یہی 14واں مخرج جو ہے انہی سے ان کا تعلق ہے۔ تو جب زبان کی نوک ثنایا سفلا کی نوک سے لگے تو اس سے صاد، زا اور سین، صاد، زا اور سین، یہ تینوں حرف جو ہے یہ اس سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صاد اور زا اور سین، اس میں صفت صفیر یعنی سیٹی والی صفت جو ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے، جو اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کا یعنی خوبصورتی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ صفت لازمہ میں سے ہے، صفت لازمہ میں سے صفت صفیر بھی ہے، تو اگر اس میں یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ وہ صاد اور سین اور زا یہ نامکمل ہوں گے، اگرچہ اسی مخرج سے پڑھے جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ وہ نامکمل ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ جو صفت لازمہ ہے وہ صفت صفیر ہے، یعنی سیڑھی والی صفت۔ ان تین حروف کی ادائیگی میں سیڑھی سی آواز آپ کو سمجھ میں آئے گی، جیسے کہ صاد، یہ آواز، اسی طرح زا میں، اسی طرح سین میں، تو یہ سیڑھی والی آواز جو ہے یہ تین حروف میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 14واں مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا یعنی سامنے والے جو دو نیچے والے دو دانت ہیں اس کے ساتھ جب یہ دو زبان کی نوک لگے تو وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ تین حروف صاد، زا، سین کون سے حروف ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بورڈ کے ذریعے۔ تو جو 14واں مخرج تھا وہ ان تین حروف کا مخرج ہے، صاد، زا اور سین کا مخرج۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ صاد، یہ والا حرف جو ہے یہ صاد ہے، پھر درمیان میں جو یہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ زا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر نقطہ بھی ہے، تو یہ زا ہے، را، زا، جس را کے بعد جو زا آ رہی ہے تو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج کے اعتبار سے یہ تینوں اکٹھے پڑ جاتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ان کو ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھ والا جو ہے یہ تین دانت اس کے بنے ہوئے ہیں تو یہ سین ہے، لیکن اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شین سے اس ذریعے سے الگ ہے کہ اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، شین کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو شین اور اس میں فرق یہی ہے، یہ نقطوں کے ذریعے ہے۔ اسی طرح را اور زا کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو فرق ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اور را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاد اور ضاد جو ہم نے پڑھ لیا تھا، 7واں مخرج جو ہم نے پڑھ لیا تھا یا 8واں تھا اس طرح، تو وہ جو ہے اس کا جو مخرج ہے اور یعنی اس کی لکھائی میں اور اس کی لکھائی میں فرق، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں، شکل میں تو ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کے ذریعے اس میں فرق آ جاتا ہے کہ صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ضاد کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس صاد کے اوپر نقطہ ڈالیں گے تو یہ صاد نہیں رہے گا، بلکہ اس کو کہیں گے ضاد، اس کو ہم ضاد کہیں گے جب نقطہ اس کے اوپر آ جائے، لیکن جب اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ صاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ اسی طرح زا ہے، یعنی اس کے اوپر نقطہ ہے تو زا ہے، جب نقطہ نہ ہو تو یہ را بن جائے گی۔ اسی طرح سین کے اوپر جب 3 نقطے آ جائیں، یہ 3 دان بنے ہوئے ہیں، جب اس کے اوپر یہ 3 نقطے آ جائیں، یہ 3 دانتوں کے اوپر، تو یہ شین بن جائے گا، یہ سین نہیں رہے گا، لیکن اس کے اوپر نقطے نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ شین نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، سین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف ہیں جو جس طرح میں نے آپ کو بورڈ کے ذریعے دکھا دیے، تو یاسر میں پہلے تو میں لکھ کر دکھاتا تھا کہ یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، لیکن ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے سے لکھ لیا کریں اور تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب میں لکھتا تھا تو اس وقت وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، اور چھوٹا بھی ہوتا ہے اس وقت، تو یہ بڑا کر کے لکھ لیا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ میں نے پہلے سے لکھ کر آپ کو دکھا دیا کہ یہ صاد، سب سے پہلے صاد، پھر اس کے بعد زا اور پھر اس کے بعد سین، یہ 3 حروف ہیں اور ان کا مخرج ہم نے پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور جو ہے جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ والسلام۔